بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ نیٹو کی تباہ کن بمباری جو یورپ اور عراق میں نئی جنگوں کا جواز بنی۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ کی سرزمین پر سب سے بڑا فوجی آپریشن تھا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پیشگی منظوری کے بغیر پہلی بین الاقوامی مداخلت بھی تھی، جس نے 4 سال بعد عراق پر امریکی حملے کا جواز پیش کیا۔ اسے روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی یوکرین اور جارجیا پر اپنے حملوں کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 24 مارچ 1999 کو کوسوو میں البانوی شہریوں کے پرتشدد جبر اور قتل عام کو روکنے کی متعدد سیاسی کوششیں ناکام ہونے کے بعد آج سے 25 سال قبل نیٹو نے اس وقت کے یوگوسلاویہ کے خلاف 78 روزہ فضائی مہم کا آغاز کیا۔ نیٹو کی فضائی کارروائیوں کے سربیا، کوسوو اور مونٹی نیگرو میں فوجی مقاصد تھے، جبکہ اس سے اہم بنیادی سول تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ بلگراد کے حکام کے مطابق کم از کم 2500 افراد ہلاک اور 12,500 زخمی ہوئے تھے، لیکن ہلاکتوں کی صحیح تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 500 کے قریب شہری مارے گئے۔ بم دھماکوں کے دوران 3 لاکھ سے زیادہ البانوی کوسوو سے فرار ہو گئے اور انہوں نے پھر پڑوس میں شمالی مقدونیہ اور البانیہ میں پناہ حاصل کی۔ بم دھماکے کے جون 1999 میں ختم ہوئے جب سربیا کے رہنما سلوبودان میلوشویج نے ایک امن معاہدہ قبول کیا، جس میں کوسوو سے اپنی افواج کے انخلاء اور ان کی جگہ نیٹو کے امن برقرار رکھنے والے فوجی دستوں کی تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 25 سال بعد نیٹو اب بھی کوسوو میں موجود ہے۔ تقریباً 5,000 فوجی موجود ہیں، جو اکثر کوسوو کی سیکیورٹی فورسز اور سربیائی اقلیت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔